بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، انسانی جسم اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم تخلیق ہے، لیکن جب اس جسم میں درد پیدا ہو جائے تو آرام، نیند، کام کاج اور زندگی کی خوشیاں سب متاثر ہو جاتی ہیں۔ کوئی کمر کی درد سے دوچار ہے، کوئی گھٹنوں کی تکلیف میں مبتلا ہے، کوئی اعصاب کی کمزوری محسوس کرتا ہے اور کسی کو ریڑھ کی ہڈی کے موڑوں، خصوصاً L4 اور L5 میں شدید دباؤ لاحق ہے، سیاٹیکا کا درد ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جسمانی دردوں کی اقسام کو سمجھیں گے کہ کتنی اقسام ہیں، ریڑھ کی ہڈی کے موڑے، L4 اور L5 کے درد کی حقیقت جانیں گے، اور آخر میں ایک نہایت قیمتی ازمودہ حکیمی نسخہ سنہری صفوف کیپسول پر تفصیل سے بات کریں گے۔ درد دراصل جسم کا وہ فطری اشارہ ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سوزش، خشکی، دباؤ، کمزوری پیدا ہو چکی ہے۔ ہر درد محض ایک علامت ہے، اصل بیماری درد کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ جب تک ہم درد کی جڑ کو نہیں پہچانتے تب تک صرف وقتی آرام ہی حاصل ہوتا ہے، مکمل شفا نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں پٹھوں کا درد۔ یہ درد عموماً گردن، کندھوں، بازوؤں، رانوں، پنڈلیوں میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ زیادہ جسمانی مشقت، غلط انداز میں بیٹھنا یا سونا، ٹھنڈی ہوا میں پھرنا، جسمانی کمزوری، دبانے سے درد بڑھ جاتا ہے، پکڑاؤ اور کھچاؤ اس کی علامت ہے۔ اب آتے ہیں اعصابی دردیں۔ یہ درد عام طور پر بجلی کے جھٹکے جیسا ہوتا ہے، چلنے یا چبھنے والا ہوتا ہے، سن ہونے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ درد اکثر کمر سے ٹانگ کی طرف، گردن سے بازو کی طرف سفر کرتا ہے، کیونکہ اعصاب دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سیاٹیکا۔ ریڑھ کی ہڈی کے موڑے L5 اور L4 کا درد۔ ناظرین، یہ آج کے درد کا ایک نہایت عام مگر تکلیف دہ مسئلہ ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے نچلے حصے میں موجود موڑے L4 اور L5 اگر کمزور، متاثر یا دباؤ کا شکار ہو جائیں تو پورے جسم کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ کمر کے نچلے حصے میں مسلسل درد کا کولے سے ٹانگ تک جانا، پاؤں میں سن ہونا، کھڑے ہونے یا چلنے سے دشواری۔ اس کی وجہ زیادہ وزن اٹھانا، غلط انداز میں بیٹھنا، موٹر سائیکل یا گاڑی زیادہ چلانا۔ عمر کے ساتھ موڑے بھی کمزوری، خشکی محسوس کرتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں جناب جوڑوں کا درد۔ یہ درد گھٹنوں، کولہوں، کندھوں، کونیوں، انگلیوں میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سوزش، خشکی، بڑھاپا، کمزوری۔ یہ درد حرکت سے بڑھتا ہے اور آرام میں کچھ کم ہو جاتا ہے۔ اگر تمام دردوں کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو تین چیزیں تقریباً ہر جگہ مشترک نظر آتی ہیں: سوزش، خشکی، اعصاب اور موڑے کی کمزوری۔ جو دوا سوزش ختم کرے، خشکی دور کرے، اعصاب اور موڑے کو طاقت دے، وہی دوا حقیقی معنوں میں شفا کا ذریعہ بنتی ہے، اور یہی خصوصیت پائی جاتی ہے سنہری صفوف کیپسول میں۔ تو جناب چلتے ہیں اب نسخے کی طرف۔ یہ نسخہ حکمت میں نہایت قدیم مگر آج کے دور میں بھی اتنا ہی اثر دکھاتا ہے۔ تو کرنا کچھ یوں ہے کہ خالص ہلدی 1 کلو، آپ زیادہ بھی بنا سکتے ہیں، کم بھی بنا سکتے ہیں۔ میں آپ کو جو نسخہ دے رہا ہوں 1 کلو کے حساب سے دے رہا ہوں۔ خالص ہلدی 1 کلو، کلی یعنی انبوجھ چونا 2 کلو، ایک صاف مٹی کا مٹکا لیں۔ سب سے پہلے اس میں انبوجھ چونا ڈالیں، پھر اتنا صاف پانی ڈالیں کہ چونا اچھی طرح بھیگ جائے اور اس کے 2-3 انگل اوپر آ جائے۔ اب اس میں ہلدی ڈال دیں، مٹکے کو ڈھانپ دیں۔ 20-25 دن تک روزانہ صبح اور شکری یا صاف چمچ سے روزانہ صبح شام کسی لکڑی یا سٹیل کے چمچ سے ہلاتے رہیں۔ پانی کم ہو تو پانی اور ڈال دیں، یہ نہیں کہ یہ ڈوبا رہنا چاہیے۔
25 दिन मुकम्मल होने पर हल्दी निकाल लें, साफ पानी से सिर धो लें, यहाँ तक कि ऊपर से चूना खत्म हो जाए। हल्दी को छांव में खुश्क करें, मुकम्मल खुश्क होने पर बारीक पीस लें और 500 मिलीग्राम या 1000 मिलीग्राम कैप्सूल भर लें। ये दवा ताकतवर है, इसलिए मरीज की उम्र, जिस्मानी ताकत, दर्द की शिद्दत और मोहरे या हिसाब को मद्देनजर रखकर इस्तेमाल करवाएं। आमतौर पर दिन में 1 या 2 कैप्सूल नीम गर्म दूध या गर्म पानी के साथ बदल का आपने सेट करना है। परहेज का ठंडी अशिया, बहुत ज्यादा मेहनत, गलत नशिस्त से जरूरी परहेज, कोल्ड ड्रिंक, चावल, मुर्गी, बोतल और बेकरी आइटम, फास्ट फूड वगैरह। नाज़रीन कराम, ये याद रखें, दर्द को दबाना इलाज नहीं, बल्कि दर्द की जड़ को खत्म करना असल हिकमत है। सुनहरी सफूफ कैप्सूल सोजिश को खत्म करते हैं, खुश्की को दूर करते हैं, हिसाब को तकवीत देते हैं और रीढ़ की हड्डी के मोरे मजबूत करते हैं, कैल्शियम को पूरा करते हैं। अगर इसे सही तरीके से, सही मिकदार में और दुरुस्त तसलसल के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इंशाअल्लाह कमर के मोरे, L4 और L5 का दर्द, हिसाबी कमजोरी, जोड़ों की तकलीफ और जिस्मानी दर्दों में वाज़ेह फर्क महसूस करेगा। ये आप मुझसे भी मंगवा सकते हैं। मेरा नंबर है 0302 4133 533, 0342 42 78 346। मैं हूँ हकीम तारिक जवेद, अल मरूफ तारिक बतौताल जंतर मशीन वाला, फैसलाबाद। प्यारे दोस्तों, कोई भी चीज मंगवाने के लिए राब्ता करें। खालिस अद्विया मुहैया करना मेरा शेवा है और मेरा स्लोगन है, जो सीखा है देकर जाना है। इंसानियत के लिए और आने वाली नस्ल के लिए दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।